اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے حکیم لقمان کی نصیحتیں، ٹھیک ہے؟ سورہ لقمان 21 پارہ میں ہے، اور اس میں تھوڑا سا میں اس کا انٹروڈکشن دے دوں گی۔ ہمارا فوکس جو ہے وہ تو نصیحتوں پہ ہی ہوگا، لیکن تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیتی ہوں۔ دیکھیں، اس مکی صورت ہے، تو اس میں جو شروع میں کانسیپٹس بتائے گئے نا وہ مکہ والوں کی اصلاح کے لیے تھے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ مکی صورتوں میں جو ہمیں مین تبلیغ کے پوائنٹس ملتے ہیں نا، جو مین اصلاح کے پوائنٹس ملتے ہیں، وہ ہوتا ہے توحید، رسالت اور آخرت۔ ان پہ ہوتا ہے فوکس زیادہ۔ تو یہاں بھی وہی باتیں بتائی گئیں، اس کتاب پر ایمان لے آؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور پھر آخرت کی بات، اور پھر حکیم لقمان کی نصیحتیں بتائی گئیں۔ وہ بھی بہت زیادہ ریلیٹیبل ہے تب کے حالات کے ساتھ، کیونکہ حکیم لقمان جو تھے نا وہ ایک بہت فیمس فگر تھے عربوں میں، ٹھیک ہے؟ ان کا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلے اس کا تھوڑا سا میں اس سے یہ جو ہم آیات پڑھیں گے اس سے پیچھے کیا اللہ تعالیٰ بات فرماتے ہیں وہ تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورہ کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کتاب حکیم کہا ہے، ٹھیک ہے؟ حکمت والی کتاب ہے۔ یہ جو ہمارا ٹاپک ہے نا، اس میں حکمت کی بہت بات ہے، حکمت کی بہت بات ہے۔ کتاب کو بھی حکیم کہا ہے۔ حضرت لقمان جو تھے علیہ السلام رحم اللہ، تو انہیں بھی یہی کہا گیا ہے حکیم لقمان کو، کہ اسے ہم نے، وہ ایک شخص تھا جسے ہم نے حکمت عطا کی، ٹھیک ہے؟ تو حکمت کی بہت بات ہے۔ یہ حکمت کیا ہے وہ بھی ہم اس کو ڈیٹیل سے سمجھیں گے۔ اور یہ کتاب ہے حکمت والی۔ یہ کیوں حکمت والی ہے؟ کیونکہ اس میں ہدایت اور رحمت ہے۔ جب اس سے کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے اس پر رحمت ہوتی ہے، پھر اسے ملتی ہے حکمت، ٹھیک ہے؟ حکیم لقمان بھی جو بتاتے ہیں نا کہ انہیں حکمت کیسے ملی، تو وہ بھی جو بات کرتے ہیں، جیسے کسی نے پوچھا آپ کو حکمت کیسے ملی، تو انہوں نے کہا تقدیر پر ایمان سے، اور میں لا یعنی باتوں میں نہیں پڑھتا تھا۔ ایک جگہ آتا ہے کہ جب کسی نے پوچھا کہ آپ کو حکمت کیسے ملی، تو انہوں نے کہا تھا کہ میری راست بازی کی وجہ سے، یعنی کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، راست بازی اور امانت کے اختیار کرنے سے۔ اب امانت کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا، امانت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو امانت کے اختیار کرنے سے، کہ میں امانت دار ہوں، کوئی بات، کوئی سیکرٹ، کوئی مشورہ، کچھ بھی اگر مجھے ملتا ہے کوئی چیز، تو میں اس کی امانت داری کرتا ہوں۔ اور تیسری انہوں نے کہا کہ میں بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے مجھے حکمت ملی، یعنی کہ یہ جو گوسپس ہیں، اگر یہ گوسپس ہو بھی رہی ہیں اس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں، اور خاموشی۔ ایک تو بے فائدہ باتوں میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا، دوسرا یہ کہ اگر کسی چیز پر آپ کا علم نہیں ہے تو اس پہ خاموشی بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انہوں نے اپنی حکمت کی وجہ بتائی۔ اس کتاب سے حکمت آپ کو کیسے ملے گی؟ اکثر لوگ جو حکمت کو سمجھتے ہیں نا، جیسے اس میں بڑی حکمت ہے، تو وہ سمجھتے ہیں اس میں بڑا علم ہے۔ جس کے پاس نالج زیادہ ہے نا اس کے پاس حکمت زیادہ ہے۔ ایسے ہوتا ہے؟ نالج اور حکمت ملتی جلتی چیزیں ہیں؟ علم حکمت نہیں ہوتا۔ علم بڑے لوگوں کے پاس ہوتا ہے لیکن انہیں حکمت نہیں پتہ ہوتی۔ حکمت ہوتی ہے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن، درست وقت پہ درست بات، یہ حکمت ہے۔ لیکن یہ علم کے باوجود لوگوں میں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس سائیکل سے نہیں گزرتے۔ ہدم و رحمہ، وہ اس سائیکل سے گزرتے نہیں ہیں۔ قرآن حکیم، کتاب حکیم ہے کیونکہ وہ اس انسان کے لیے یہ حکمت والی کتاب ہے، اس انسان کو یہ حکیم بنائے گی جو اسے ہدایت لے گا، اور اس ہدایت کی وجہ سے اس پہ رحمت بھی ہوگی۔ سورہ بقرہ میں شروع میں قرآن کے کیا کہا گیا؟ ہدی للمتقین۔ یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے۔ تقوی والوں کے لیے قرآن میں کیا آتا ہے؟ جو ہمارا تقوی اختیار کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں، اور جو مجھ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں، ان کے رزق میں ہم بے پناہ اضافہ کرتے ہیں۔ قرآن میں لکھا۔
تو توکل تو ہم نے پڑھ لیا لاسٹ جو ہماری لیسن تھا. تو توکل، اگر آپ کو تقدیر پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر آپ کو یقین ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر آپ سرنڈر کرتے ہیں، تو پھر آپ کو جو نہیں بھی ملتا یا جو آپ کو کمی لگتی ہے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ رحمت ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے. قرآن ہدایت و رحمت، اور بھی جگہوں پہ آیا ہدا ہوا رحمہ. جو اسے ہدایت لیتا ہے یہ اسی کے لیے رحمت ہوتی ہے. کیسے؟ جب آپ نے اس کو پڑھا، وہ آپ کا علم تھا، آپ نے عمل نہیں کیا تو آپ کو ہدایت تو نہیں ملی. ہدایت تو تبھی ہوگی جب آپ نے اس پر عمل کیا. ایمان تو آپ کا تبھی ہوگا، اور وہ ہوگا تبھی جب آپ میں اللہ کا ڈر تھا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے علم. علم تو بالکل انیشیل پوائنٹ ہے، حکمت کا بالکل انیشیل چھوٹا سا پوائنٹ ہے. کچھ لوگ ساری زندگی وہیں پہ گزارتے ہیں، علم 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 علم، عمل تک بھی نہیں جاتے. علم کے بعد عمل. عمل ہدایت کی وجہ سے آتا ہے. ٹھیک ہے، عمل ہدایت ہی ہے، ہدایت کسی کو ملتی ہے تو وہ عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، علم کے بعد عمل، وہ جو ہدایت مل جاتی ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے. اللہ کا ڈر جو ہے وہ آپ کے اندر کی کیفیت ہے، اور جو آپ کا عمل ہے وہ آپ کی باہر کی پریکٹس ہے. آپ کہہ لیں کہ وہ آپ کا کانسیپٹ ہے، جو آپ کا تقوی ہے وہ آپ کا کانسیپٹ ہے، اور جو ہدایت ہے، جو عمل ہے، وہ آپ کا پریکٹیکل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو علم ملا، پھر آپ کو ہدایت ملی جب آپ نے عمل کر لیا. اس کے بعد اس عمل پہ صبر. صبر کیا ہے؟ جب آپ اس راستے پہ چلتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، بار بار مانگنا کیوں پڑتا ہے راستہ، بار بار ہدایت کیوں مانگنی پڑتی، مشکلات بہت ہیں. تو آپ کو مشکلات ملیں گی اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے بھی کچھ آزمائشیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، اور لوگوں کی مشقتیں بھی ملتی ہیں. تو پھر آپ جب اس کو برداشت کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں صبر. پھر آپ اس پہ چلتے رہتے ہیں استقامت کے ساتھ، وہ بھی ہوتا ہے صبر. صبر کا ایک معنی استقامت بھی ہے، رک جانا ہے نا، تھم جانا ہے، جمے رہنا ہے. تو جمے رہنا، چلتے رہنا، صبر، یہ اگلا سٹیپ ہے. ٹھیک ہے، پھر صبر جب آپ کرنے لگتے ہیں تو پھر آپ کرتے ہیں عدل. جب انسان میں صبر آ جاتا ہے نا، جب وہ اپنے آپ کو انسٹنٹ رسپانس سے روک لیتا ہے، میں نے فوراً جواب نہیں دینا، پھر وہ عدل کرتا ہے، حقدار کو حق دیتا ہے، حقدار کو اس کا حق دیتا ہے. جب انسان حقدار کو حق دینا سیکھ جاتا ہے، جب وہ اس پر جم جاتا ہے، عدل پہ جم جاتا ہے، اس سے اگلا سٹیپ ہے کیا؟ جب حق سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ حق سے زیادہ دینا کیا ہے؟ احسان. تب آتا ہے احسان. یہ سارا سائیکل جو ہے نا، جب آپ احسان کرنے لگتے ہیں، جب آپ حق سے زیادہ دیتے ہیں، تب آتی ہے حکمت. اس پورے سائیکل کے بغیر حکمت نہیں آ سکتی. علم حاصل کر لیں، ساری دنیا کی ڈگریز ہوتی ہیں لوگوں کے پاس، 2 منٹ کی بات نہیں برداشت کر سکتے، لڑ پڑتے ہیں. حکمت نہیں ہوتی ان میں. یہ سارے سٹیپس آپ کراس کیے بغیر، گو تھرو کیے بغیر، آپ میں، ہم میں حکمت نہیں آ سکتی. تو یہ کتاب حکمت تبھی سکھاتی ہے جب آپ اس سے ہدایت اور رحمت لیتے ہیں. جب آپ ہدایت لیتے ہیں، آپ یہ سارے سٹیپس کو گو تھرو کرتے ہیں، پھر آپ کو اللہ کی رحمت ملتی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہی حکمت ہے. اور پھر دیکھیں، یہ جو تھرڈ آیت ہے سورہ کی، اس میں ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے. یہ سائیکل آپ کو سارا انہی آیات میں سمجھ آ جائے گا. جو احسان کے درجے پہ پہنچتا ہے نا، اسے یہ ہدایت تو چلے آپ نے حاصل کی، اور اس کے اوپر جب آپ نے عمل کیا تو وہ محسنوں کے لیے یہ رحمت ہے. یہ ہدایت اور رحمت محسنوں کے لیے، جو اس ایک بار ہدایت مل گئی تو پھر فار دا لائف ٹائم، پوری زندگی کے لیے مل گئی نہیں، بار بار مانگنی پڑے گی، بار بار اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. تو ہدایت اور رحمت محسنین کے لیے آن گوئنگ پروسیجر ہے ہدایت. پھر جب آپ محسن کے درجے پہ پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو حکمت ملتی ہے. یہ آیات ہیں کتاب حکمت والی کی، ہدایت اور رحمت محسنین کے لیے. محسنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو احسان کے درجے پہ جاتے ہیں. یہ حکمت کا سارا سائیکل ہے. پھر آگے ڈفرینٹ جو بیسک احکامات ہیں اللہ نے اپنے بندے کے لیے جو جاری کیے، وہ ہے کہ نماز قائم کرو، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ جو محسن ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے فلاح مفلحون بھی نہیں کو کہا ہے، محسنین کو ہی مفلحون کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ فلاح کا راستہ ہے. یہ جو سارا سائیکل ہے نا، یہی فلاح کا سائیکل ہے. اچھا، اس کے بعد جو
مکہ کے لوگوں میں پرابلمس تھیں کہ وہ تکبر کرتے تھے، تکبر کی وجہ سے وہ رسول اللہ کی بات پہ کان نہیں دھرتے تھے، ان کی رسالت کو ایڈمٹ نہیں کرتے تھے. وہ ساری چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے. لیکن جو ایمان لے آئیں گے ان کی باتوں کو بھی ایڈریس کیا گیا، ان کے لیے عذاب علیم ہے. اس کے بعد جو ایمان لے آئیں گے ان کا بھی بتایا گیا، ان کے لیے جنت النعیم ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات کی؟ یہ وہ بیسک احکامات ہیں جو حکیم لقمان کی نصیحتیں سٹارٹ ہونے سے پہلے سورہ کے پیچھے تھے. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پیچھے یہ کانٹیکسٹ ہے. اور پھر انہیں حکیم لقمان کی نصیحتیں بتائی گئیں مکہ کے لوگوں کو. مکہ کے لوگ جو تھے، جب اسلام وہاں آیا نا، بہت سے صحابی تھے، اصحاب تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا. تو پھر کیا تھا، ہر گھر میں ایک چپکلش، ہر گھر میں جھگڑا. کسی کا بھائی مسلمان ہو گیا تو دوسرا بھائی ناراض ہے، کسی کا اولاد مسلمان ہو گئی تو اس کی والدین ناراض ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ ہر گھر میں یہ کانفلکٹ شروع ہو گیا. اب اس کانفلکٹ کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا گیا، انہیں میں جو ایک فیمس فگر تھا اسی کی باتوں سے. حکیم لقمان کی جو نصیحتیں ہیں نا، وہ سٹارٹ ہوتی ہیں 12 آیت سے. ٹھیک ہے، پہلے حکیم لقمان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن. 12 آیت میں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اور البتہ تحقیق دی ہم نے لقمان کو حکمت، یہ کہ شکر کرو اللہ کا. حکمت جب آ جاتی ہے اس کے بعد پھر شکر آتا ہے، وہ میں ایلیبریٹ کرتی ہوں. اور جو شکر کرے تو بے شک وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی نفس کے لیے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. وَمَن، اور جو کفر ناشکری کرے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ غنی حمید، بہت بے نیاز، خوب تعریف والا ہے. اب میں نے آپ کو حکمت سمجھائی. لقمان علیہ السلام کو کہا گیا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی. مجاہد کہتے ہیں کہ یہ نا حبشی غلام تھے، موٹے ہونٹوں والے، جو بھی ان کا حلیہ ہوتا ہے نا، موٹے ہونٹوں والے، ایسے رنگ والے، ایسے ایسے تھے. تو یہ ایک حبشی غلام تھے، لیکن ان میں حکمت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست بہت دی تھی. تو عربوں میں نا یہ مشہور تھے، حکیم لقمان کی حکمت نا مشہور تھی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے. حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے، لیکن ایسا کوئی حوالہ ہمیں کوئی اوتھینٹک حدیث سے نہیں ملتا. تو ہم تو اسی پہ رہیں گے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسے شخص تھے جن کے پاس حکمت تھی. اب یہاں پہ، اور مصر کے رہنے والے تھے، حبشہ یا مصر کے رہنے والے تھے. وہ جو علاقہ کہا جاتا ہے وہ مطلب معاد اور سوڈان کے درمیان کا علاقہ ہے، جہاں سے کہا جاتا ہے کہ حکیم لقمان تھے. تو صحیفہ لقمان، یہ جو جسے کہتے ہیں مجلہ لقمان، وہ بہت مشہور تھا ان میں، عربوں میں. ایک ہمیں روایت ملتی ہے ہجرت کے 3 سال پہلے، مدینہ کا بندہ، ہجرت سے 3 سال پہلے، یعنی کہ مکی دور کا واقعہ ہے. صہیب بن ثابت، وہ کہتے ہیں کہ اس نے سنا رسول اللہ کے بارے میں، ان کے پاس آیا، پھر رسول اللہ کی باتیں سنی اور کہا کہ میرے پاس بھی سنانے کو کچھ ہے. اور پھر کہا کہ میرے پاس مجلہ لقمان ہے، یعنی کہ میرے پاس لقمان کی کچھ باتیں ہیں. تو رسول اللہ نے قرآن پھر مزید پڑھا، مزید اسے سنایا. پہلے بھی اس نے رسول اللہ کی نصیحتیں سنی تھی، لیکن جب رسول اللہ نے اسے مزید قرآن سنایا تو اس نے کہا کہ یہ تو مجلہ لقمان سے بھی عظیم ہے. یعنی کہ یہ ایسا فگر تھا عربوں میں کہ جسے وہ باقاعدہ پیش کرتے تھے. ہمارے ہاں اتنا دانا انسان تھا اور اس کی باتیں تھیں. ٹھیک ہے، اب حکیم لقمان کی نصیحتوں میں کیا نصیحتیں تھیں وہ قرآن نے بتائی ہیں. کہ تمہارا جو بڑا فیمس تمہارا فگر ہے نا، وہ بھی یہ کہتا تھا، یا وہ بھی یہ نصیحتیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنی حکمت کی وجہ کیا بتاتے ہیں، میری راست بازی تھی، میرا امانت داری تھی، اور میرا لا یعنی چیزوں میں نہیں پڑھتا تھا، میری خاموشی میری حکمت کی وجہ تھی. اور حکمت کا سائیکل میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے حکمت ملتی ہے. صرف علم سے نہیں ملتی، علم پر آپ نے عمل کیا، اس پہ آپ نے استقامت، پھر اس پہ عدل، پھر احسان. ایسے محسن کے لیے ہوتی ہے حکمت. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ بہت علم والے ہوتے ہیں لیکن برداشت ہی نہیں ہوتی ان میں، وہ حکمت نہیں ہوتی ان میں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر سچویشن کو بہت زیادہ کاملی اور ڈیلیبریٹلی ہینڈل کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت دی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آتی علم پر عمل کرنے سے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں. پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ رائٹ ٹائم پہ میں نے کیسے رائٹ بات کرنی ہے. اور قرآن حکمت والی کتاب پتہ ہے کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں سارا ہدایت کا انتظام ہے. سارا انسان کو اپنی سائیکالوجی کو کیسے چینلائز کرنا ہے، کیسے اپنے نفس کو روکنا ہے، کیسے اس نے اپنے نفس کی طہارت کا انتظام، آپس میں ریلیشنز کیسے آپ نے نبھانے ہیں، آپ نے اللہ کی راہ پہ کیسے چلنا ہے، صلہ رحمی، ہر چیز کا تو حکم ہے اس میں.
تو پھر آپ کو اس سے جب ہدایت ملتی ہے اور آپ اس پہ عمل کرتے ہو نا، تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے کس انسان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کس سچویشن میں کیسے ڈیل کرنا ہے، اور میں نے اپنی اس حالت کو کیسے بدلنا ہے. تو اس لیے یہ کتاب حکیم ہے، یہ انسان کو حکمت سکھاتی ہے، یہ ہر چیز کی نوعیت طریقہ بتاتی ہے. سمجھ آئیے بات کی؟ اچھا، اب اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 12 آیت میں کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی، یہ کہ شکر کرو اللہ کا. اب جب انسان کے پاس حکمت آ جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے حکمت جو ہے نا، اس کا اگلا سٹیپ ہے شکر گزاری. کتاب قرآن حکیم بھی کتاب حکیم ہے. اگر اس کی وجہ سے آپ کے اندر اللہ کی شکر گزاری نہیں آتی، تو آپ نے اس سے حکمت سیکھی؟ پھر ہم نے اس سے حکمت نہیں سیکھی. حکمت کا اگلا سٹیپ ہے شکر گزاری. کیسے؟ حکمت شروع ہوتی تھی ہدی و رحمہ، ٹھیک ہے، اس میں ہدایت اور رحمت ہے. آپ نے ہدایت لی، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانا. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان کے اس کا شکر نہیں ادا کیا، اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ کی ذات کو نہیں پہچانا. آپ انسان کا شکر کب ادا کرتے ہیں؟ جب آپ اس کا آپ کے لیے احسان جو تھا اس کو سمجھ جاتے ہیں. آپ کسی انسان کو سمجھتے ہیں وہ آپ کے لیے برا کرتا ہے، آپ اس کی شکر گزاری کریں گے؟ نہیں کریں گے. آپ اس کی شکر گزاری تب کریں گے جب آپ کو لگے گا کہ اس انسان نے آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کی ہیلپ کی ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی. ہاں، نعمتوں پہ شکر گزاری ہوتی ہے نا. تو انسان کے ساتھ بھی انسان کی شکر گزاری تبھی ہوتی ہے جب آپ کو لگتا ہے ہاں یہ میرے لیے مفید انسان ہے. اور اگر آپ پھر بھی نہیں کرتے تو پھر آپ شکر گزار نہیں ہیں. پھر وہ ایسا انسان تو اللہ کے لیے بھی، آپ نے شکر کا ٹاپک ابھی پڑھا ہے کہ جو انسان انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. یہ شکر گزاری کا سائیکل کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ یہ بھی لوگوں سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو حکمت لقمان کو دی، یہ کہ شکر کرو اللہ کا. حکمت کا جو ایک بہت بڑی نشانی ہے نا، وہ شکر گزاری ہے. اگر کسی میں شکر گزاری نہیں ہے، اس میں حکمت بھی نہیں ہے. انسان کی اپنی زندگی کے حالات میں بھی اگر اس میں شکر گزاری نہیں ہے تو اس میں حکمت نہیں ہے، کیونکہ وہ نعمتوں کو پہچانتا ہی نہیں ہے. جب نعمتوں کو پہچانتا نہیں ہے تو وہ حکیم تو کہاں سے ہو گیا؟ حکیم کو تو وہ ہے ہی نہیں ہے. حکمت تو ہے ہی ہے کہ آپ نے پہچان لی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی پہچان لی، وہ لے بھی لی، اس پہ عمل بھی کر لیا، اور آپ نے وہ سارے سٹیپس بھی کر لیے، عمل بھی کر لیا، اس سے صبر بھی کر لیا، عدل بھی کر لیا، احسان بھی کر لیا. پھر آئیے آپ میں حکمت. تو اگر آپ نے ہدایت ہی نہیں لی، آپ نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اس راستے کو پہچانا ہی نہیں، تو آپ میں شکر گزاری نہیں آئے گی. یہ پہلی نشانی ہے شکر گزاری حکمت کی. ہاں یہ انسان حکیم ہے جو ہر بات پہ شکر گزاری کرتا ہے. میں نے وہ عروہ بن زبیر کی وہ کیا مثال بتائی تھی، یہ ان کی حکمت تھی. صحابہ ایسے ہی تھے. جب ان کا بیٹا مرا، ان کا مجھے 7 اولادیں ملی، اللہ نے ایک ہی لی. جب ان کا ایک لم گیا، انہوں نے کہا میرے 4 یہ اعضاء تھے، اللہ نے ایک ہی لیا. اور کہتے ہیں کہ اس رات، جس رات ان کی ایک ٹانگ کٹی تھی، اس رات انہوں نے اپنی معمول کا قرآن بھی پڑھا اور قیام بھی کیا. تو یہی شکر گزاری ہے. تو شکر گزاری یہی ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کو پہچان لیں. جب انسان پہچان لیتا ہے اور اس کو سمجھ جاتا ہے یہ سائیکل، وہ سائیکل آف لائف ہم نے سارا پڑھ لیا ہے. یہ کیوں آیا، مجھے کیوں نہیں ملا، کیوں مل گیا. ایک جو میں نے حوالہ پڑھا حکیم لقمان کے بارے میں، اس میں یہ آتا تھا جب ان سے پوچھا گیا آپ کو حکمت کیسے ملی، تو انہوں نے کہا تھا تقدیر پر ایمان کی وجہ سے. تقدیر پر ایمان کی وجہ سے اور لا یعنی باتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے. میں لا یعنی باتوں میں نہیں پڑتا تھا. تو مجھے کیوں ملا، کیوں نہیں ملا. جب آپ یہ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی مشیت تھی، تو آپ میں شکر گزاری آ جاتی ہے. تو یہ حکمت کی پہلی نشانی ہے کہ آپ میں شکر گزاری ہو. اچھا، شکر گزاری میں اچھا ہم نے تو ادھر تو ماشاءاللہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ آئینہ شاکرون سے ہیں. شکر گزاری کا سائیکل کیسا تھا؟ اس میں سب سے پہلا کیا تھا؟ کس کی پہچان ہونی چاہیے؟ ہاں، پہچان کس کی ہوتی ہے؟ نعمتیں دینے والے کی، منعم کی. تو منعم کی پہچان ہی نہیں جس میں، تو اس میں شکر گزاری نہیں ہوگی. شکر گزاری کا جو پورا سائیکل تھا، اس میں منعم کی پہچان تھی، نعمتوں کی پہچان تھی، اور منعم کی پہچان تھی. نعمتیں آپ اسے انجوائے کریں، لیکن آپ منعم کو ہی نہیں پہچان رہے، آپ نعمتیں دینے والے کو نہیں پہچان رہے، تو پھر آپ میں شکر گزاری نہیں آئے گی. اور ظاہر اس بندے میں پھر حکمت بھی نہیں ہوگی. جسے اتنی بڑی چیز دنیا کی نظر نہیں آئی، اپنی زندگی کا اتنا بڑا سچ نظر نہیں آیا، اس میں شکر گزاری نہیں آئی، تو وہ حکیم نہیں ہے. یہ حکمت کی پہلی نشانی ہے. ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ شکر ادا کرو اللہ کا. شکر ادا کرو اللہ کا، پہلے شکر ہے. ٹھیک ہے، اس کی پہلی نشانی ہے شکر. اچھا، اس میں ایک تو نعمتیں پہچانی جائیں گی. یہ ساری حکمتوں کی علامتیں ہیں. ٹھیک ہے،
یہ جو شکر گزاری ہے حکمت کی نشانی ہے نا، تو یہ جو شکر گزاری کے بارے میں باتیں کری یہ ساری حکمت کی علامتیں ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں نعمت کو پہچاننا، منعم کو پہچاننا، نعمتیں دینے والے کو پہچاننا، پھر اس کا شکر گزاری کہتے ہیں اس کا اظہار بھی کرنا. ہاں مجھے ملی. ٹھیک ہے. جیسے ہم الحمدللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ شکر گزاری کیسی ہو؟ دل سے بھی ہو. ٹھیک ہے. ایسا شکر اللہ کو ریکوائرڈ ہے. ایسا شکر آتا ہے حکمت کے بعد. ٹھیک ہے. حکمت کی نشانی ہے جو حکمت کے بعد تو نہیں آتا، یہ ہوتا ہے اس انسان میں. یہ اس کی ایک نشانی ہے. ہاں اس شخص میں حکمت ہے. اچھا. پھر اب یہ جو اظہار ہے یہ زبان سے بھی ہو اور ہمارے دل سے بھی ہو اور ہمارے عمل سے بھی ہو. ٹھیک ہے. عمل اگر نہیں ہے، آپ زبان سے تو الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہتے ہیں، لیکن آپ کی زبان پہ ہر وقت شکوے شکایتیں ہیں، تو وہ شکر گزاری نہیں ہوتی. شکر گزاری آپ کے عمل سے بھی ظاہر ہوتی ہے. انسان کے اندر کی شکر گزاری اس کے باہر دکھتی ہے، تو صرف اس کی زبان تک نہیں رہتی. ایمان میں عمل داخل ہے نا، تو اگر آپ کا ایمان صرف زبانی ہے تو اسے ایمان کہتے بھی نہیں ہے، تو صرف عقیدہ ہے، ایک چیز ماننا ہے. ایمان میں عمل داخل ہے، شکر گزاری میں بھی عمل داخل ہے. آپ کے عذاب بھی بتائیں کہ آپ شکر گزار ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. اس کے بعد آپ کے جو آپ کی شکر گزاری آپ کے سارے اعضاء کی، آپ کی زبان کی، آپ کے دل کی، آپ کے سارے اعضاء کی، اور پھر اس کے بعد جب آپ یہ سارا سائیکل آف شکر گزاری کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ملتے ہیں شکر گزاری کے فائدے. وہ کیا ہیں؟ وہ میں جلدی جلدی گو تھرو ہوں گی، ہم نے آگے آیات کور کرنی ہے. آپ کو شکر گزاری کے کیا فائدے لگتے ہیں؟ سب ایک ایک بتائیں گے جلدی سے. کیا فائدہ ہوتا ہے شکر گزاری کا؟ قرآن میں ابھی آپ شکر کا ٹاپک بھی پڑھ کے گزرے ہیں. شکر کرنے والوں کو مزید نوازتے ہیں. آپ کو نعمتیں مزید ملیں گی. ٹھیک ہے. اچھا مزید تو ملیں گی، جو پہلی نعمتیں ہیں یہ نایاب پائیں گی، ان کا کیا ہوگا؟ جو پہلے سے انسان کے پاس ہے، جیسے نظر ہے، میری زبان ہے، میری سماعت ہے. اگر میں ان کی شکر گزاری کروں گی تو کیا یہ تو پہلے سے ملی ہوئی ہیں؟ نایاب ہے. برکت آئے گی، اس پہ دوام ملے گا. اب دیکھیں میری جو سماعت، اگر میری 100% سماعت ہے، اس میں کیا برکت ہوگی؟ اور میری آنکھیں اگر 100% ہے، اس میں کیا برکت ہوگی؟ میری آلریڈی 100% ہے. اس پہ دوام، جو پہلے سے نعمتیں ہوتی ہیں نا اس پہ دوام رہتا ہے. جو شکر گزاری نہ کہتے ہیں ان کی نعمتیں چلی جاتی ہیں، کیونکہ اس آیت میں جو آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اس کے آگے کیا ہے؟ جو میرا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ہے عذاب شدید، عذابً شدید. جو نہیں کرے گا اس کے لیے عذاب بھی ہے. وہ چلی جاتی ہیں نعمتیں. ٹھیک ہے. تو یہ فائدہ ہے شکر گزاری کا، نعمتوں پہ دوام ہوتا ہے. جو پہلے سے نعمتیں ہوتی ہیں ان پہ دوام ہوتا ہے، مزید ملتی ہیں. اور کیا ہوگا ہادیہ آپ بتائیں؟ صبر آ جاتا ہے شکر گزاری سے. ہوں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ شکر گزاری سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ اللہ کو پسند ہے تو پھر ہاں اللہ کا قرب ملتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ راضی ہو جاتا ہے. اچھا اب برزا بتائیں گی اور کیا ملتا ہے شکر گزاری سے؟ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے آپ سے تو آپ کے اندر کیا کیفیت آتی ہے؟ آپ کیسے ہو جاتے ہیں؟ پریشان حال اچھے ہو جاتے ہیں، پرسکون ہو جاتے ہیں. شکر گزاری سے انسان کے اندر سکون بھر جاتا ہے. پتہ ہے کیونکہ دیکھیں نا، شکر گزار تو وہی ہوگا نا جس کی نعمتوں پہ نظر تھی. جو ہر وقت اپنی زندگی کی کمیوں پہ نظر رکھے گا اس کے اندر سکون تو نہیں ہو سکتا. شکر گزار کے اندر ہی سکون ہوتا ہے، جس کی نظر ہی اس چیز پہ جو اس کے پاس ہے. جس کی نظر اس چیز پہ جو اس کے پاس نہیں ہے، وہ شکر گزاری اس کو سکون نہیں دے سکتی. وہ شکر گزاری تو نہیں ہے نا. شکر گزاری انسان کو سکون دیتی ہے. سمجھ آئی بات کی؟ تو انسان کے اندر سکون آ جاتا ہے. اچھا اب اگر آپ کسی نعمت پہ شکر گزاری کرتے ہیں تو وہ آپ کو مزید ملتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ تک دین کی کوئی بات پہنچی، آپ کی شکر گزاری اس دین کی بات سیکھنے یا وہ جو پہنچ گئی ہے اس دین کی بات کے لیے کیا ہے؟ تو آگے پہنچانا، اس پہ عمل. ہاں اس پہ عمل کرنا، اس کو آگے پہنچانا. یہ ہے دین کی شکر گزاری. ہم تک دین اسلام پہنچا، اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اس پہ عمل خود بھی کریں اور اس کو آگے بھی پہنچائیں. یہ خیر اپنے تک نہ رکھیں. اسی طرح کوئی بھی خیر جو انسان کو ملتی ہے اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس کو استعمال وہاں کیا جائے جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اس کو آگے پھیلایا جائے. مال ملا ہے تو اس کو استعمال وہاں کریں جہاں اللہ خوش ہوتا ہے، اور اس کو آگے بھی پھیلایا جائے. اس کے علاوہ اگر آپ کو اللہ نے کوئی سٹیٹس ایسا دیا ہے کہ جہاں پہ آپ انفلوئنشل ہیں، تو آپ اس کو اللہ کی امانت سمجھیں. آپ اس کو اللہ کی باؤنڈریز میں رہ کے استعمال کریں، اور پھر اس میں دوسروں کی ہیلپ بھی کریں.
اس میں دوسروں کی ہیلپ بھی کریں. اور کس کس چیز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آپ کو نعمتیں دی ہیں. بچوں کے لیے پیرنٹس ہیں، پیرنٹس کے لیے بچے ہیں. بچوں کے لیے بچوں کی شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد دی ہے، اس کی شکر گزاری کیا ہے؟ اس اولاد کی شکر گزاری کہ یا اللہ تو نے مجھے اولاد دی، اب کیا کروں؟ ہاں، اسے اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا ویسی اولاد بنائے. اب یہ جو ویسی اولاد بنانا ہے نا، یہ اس کے بارے میں ساری نصیحتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیسی اولاد ریکوائرڈ ہے. یہ حکیم شخص کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی تھیں انہوں نے کہ تم یہ کرنا اور یہ نہ کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ جو اولاد ہے نا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کے لیے نصیحتیں اسی لیے چنی گئیں کہ ہم ایسے بیٹھے بیٹھے آپ کو کچھ بھی نصیحتیں کریں، وہ تو سارا دن ہی پیرنٹس کرتے رہتے ہیں، بچوں کو نصیحتیں ٹیچرز بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ کو قرآن سے حوالہ دیا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے کہا یہ حکیم ہے، اور اس کی نصیحتیں حکمت والی ہیں. یہ اللہ نے کہہ دی ہے. عربوں میں بہت پاپولر تھے. اب عرب جو تھے وہ بھی رسول اللہ کی تو بات مانتے نہیں تھے، تو انہیں حکیم لقمان کا بتایا گیا تم میں یہ پاپولر ہے نا. انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کہا تھا، تو ان کی تو بات سنو. یہ ایک آپ یہ دیکھیں، جو جس سینیریو میں آیات اترتی ہیں اس کو بھی سمجھیں. آپ کو تو سمجھ آ ہی جائیں گی. نصیحتیں تو یہ ہیں ہی، یہ فار ایور ہیں، ہر ایک کے لیے ہیں. لیکن جس کانٹیکس میں اتری اس کو بھی سمجھ جائیں. ٹھیک ہے، اچھا چلیں. اب یہاں پر آیت ہے کہ جس نے شکر کیا تو اپنے ہی نفس کے لیے ہے. یہ شکر گزاری تو بتا دی نا کہ حکمت کی ایک نشانی ہے. اب جو شکر کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے، اس سے کیا مراد ہے؟ کسی کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی نفس کے لیے کرتا ہے؟ جی شاباش، اسی کو فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے شکر کی ضرورت ہے. کسی نے بیت المعمور کے بارے میں سنا؟ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر کہاں پہ؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے، اور وہ بھی اللہ کا گھر ہے. جیسے یہاں لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں نا، وہاں بھی کتنے فرشتے ہیں جو ایک وقت میں طواف کرتے ہیں؟ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جس کی ایک بار باری آتی ہے وہ قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گی. تو اللہ کو ہماری شکر گزاری کی ضرورت نہیں. یہ شکر گزاری ہمارے اپنے لیے فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے اپنے نفس کے لیے، کیونکہ اگر ہم شکر گزاری کریں گے اللہ ہمیں زیادہ دے گے، نعمتوں پہ دوام بھی ہوگا، نعمتیں ملیں گی بھی زیادہ. ایک اور چیز بھی ہے جو ہم نے آئینہ شاکرون میں پڑھی تھی. وہ کیا پڑھی تھی؟ جب ہم وہ چیزیں جسے ہم پہچانتے ہیں اس کی شکر گزاری کرتے ہیں نا، تو اس کا ایک بدلہ اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، نعمتیں ہوتی ہیں لیکن ہم اسے پہچان نہیں رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ اس کی پہچان ہمیں دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مزید شکر گزاری آتی ہے. جیسے بہت سے بچوں کو پیرنٹس کتنی بڑی نعمت ہے نہیں پتہ ہوتا. انہیں نہیں پتا، فار گرانٹیڈ بچپن سے دیکھ رہے ہیں، فار گرانٹیڈ ماما ان کا کام بھی کر رہی ہیں، ہر چیز ہو رہی ہوتی جا رہی ہے. یہ تو اس بچے سے پوچھیں نا جس کی ماں تھی نہیں، 2-3 سال میں فوت ہو گئی یا کیا تھا، اسے پوچھیں کیا نعمت ہے، جسے اپنی ماں باپ خود ہی بننا پڑتا ہے. تو جب انسان شکر گزاری کرتا ہے نا، تو وہ نعمتیں جس کی پہچان اس کے پاس نہیں ہوتی. کچھ لوگ ان کے پاس مال نہیں ہوتا، لیکن ان کے پاس ایسی طاقت ہوتی ہے، وہ لوگوں کو کنونس کر لیتے ہیں، وہ لوگوں کو کنونس کر لیتے ہیں. لیکن وہ مال کو ہی روتے رہتے ہیں، وہ مال کو ہی روتے رہتے ہیں، وہ اپنی دوسری ایبلٹیز پہچانتے ہی نہیں. آپ کے اندر کوئی بھی ایبلٹی بہت زبردست ہو سکتی ہے جس کو آپ نہیں پہچانتے، اور شکر گزاری سے آپ کو وہ اس کی پہچان مل جائے گی. آپ کی کوئی مادی نعمت ایسی ہو سکتی ہے جس کو آپ نہیں پہچانتے، شکر گزاری سے آپ کو پہچان مل جائے گی. آپ کا کوئی رشتہ ایسا ہوتا ہے جس کو آپ نہیں پہچانتے، لیکن شکر گزاری کی وجہ سے آپ کو اس کی پہچان مل جائے گی. پیرنٹس کو اکثر بچے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اچھا، ان کے بارے میں تو الگ سے آیا ہے، پھر اس پہ جائیں گے. ٹھیک ہے، چلیں. تو جو کوئی کفر کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز خوب تعریف والا ہے. اگر کوئی نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کی، یہاں پہ کفر وہ شرک والا کفر نہیں ہے، یہاں پہ نہ شکری والا کفر ہے. شکر گزاری کے بالکل برعکس، بالکل اپوزٹ استعمال ہوئے نا، تو شکر گزاری والا. ٹھیک ہے، نہ شکری والا کہ اس چیز کا، اس نعمت کا انکار کر دیا، اس کی شکر گزاری نہیں کی. تو نہ شکری جو کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ بے نیاز ہے. آپ کی شکر گزاری سے اللہ کی عظمت، اللہ کی عبادت، اللہ کی تعظیم میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اللہ بے نیاز ہے اور حمید ہے. آپ تعریف کریں نہ کریں اللہ کی. حمید آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بہت تعریف والا. یہ وہ نہیں ہوتا جس کی بہت تعریف کی جائے، وہ محمود ہوتا ہے. وہ رسول اللہ کو کہا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی بہت تعریف کی جاتی ہے، نان مسلمز بھی کرتے ہیں. وہ محمود ہے. رسول اللہ کو حمید نہیں کہا جاتا. حمید اللہ تعالیٰ ہے. آپ کریں نہ کریں اللہ کو فرق نہیں پڑتا، وہ تعریف والا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیسی بات یوز کی، کیسا لفظ استعمال کیا. محمود بھی کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ،
اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بہت کی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حمید ہے، کوئی کرے نہ کرے، آپ کی شکر گزاری سے، آپ کی تعریف سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ ہمیں کوئی، ہماری شکر گزاری سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ بے نیاز خوب تعریف والا ہے۔ اور جب وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے جب کہ وہ نصیحت کر رہا تھا اسے، اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، یہ بہت پیار کا ایک جسچر ہے، اے میرے بیٹے، یا بنیا، یا ابتی، جیسے آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انہوں نے بڑے پیار سے کہا تھا جب توحید بیان کی تھی۔ تو کسی کو نصیحت کرنے کا جو انداز ہے جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک والد کو نصیحت کی یا جب حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، تو سب سے پہلے جو انداز ہے یا بنیا، محبت کا انداز۔ نصیحتیں زیادہ تر اثر اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ہمارا انداز ٹھیک نہیں ہوتا، تو یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، نہ تو شریک ٹھہرا ساتھ اللہ کے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً ظلم ہے بہت بڑا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم پہ بھی آپ نے چیپٹر پڑھ لیا، ظلم کیا کی ڈیفینیشن بتائیں، یہ تو ہمیں آپ کے ٹیسٹ میں بھی تھی، حقدار کو اس کا حق نہ دینا۔ ماشاء اللہ، انائمے میں بہت چینجنگز دیکھ لی، ماشاء اللہ۔ اچھا، حقدار کو اس کا حق نہ دینا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم کیوں کہا اور ظلم نظیم سب سے بڑا ظلم کہا، کیوں؟ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمیں پہلے سے دی، حق تلفی ہے نا، اللہ کا حق نہیں دیتا، ہاں، تو یہ اللہ کی حق تلفی ہے، اور اللہ سب سے بڑی ذات ہے تو اس کی حق تلفی سب سے بڑی حق تلفی ہے، تو یہ ظلم نظیم ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی چیز دیکھیں، مکہ والوں کو بھی یہی سنائی گئی کہ تمہارے جو بڑے حکیم شخص تھے نا وہ بھی یہی کہتے تھے، اور سب سے پہلی جو بنیاد ہے نا کسی انسان کو ٹرین کرنے کی، ہر پیرنٹ کے لیے اپنے بچے کی جو پہلی ذمہ داری ہے نا وہ اسے پہلے اسلام پر لانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر بچہ پیدا تو مسلم ہی ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اسے کیا بناتے ہیں، یہود نصارہ مجوسی، یہ حدیث میں آتا ہے نا، تو پیدائشی تو ہر انسان مسلمان ہے۔ تو پہلا جو فرض ایک پیرنٹ کا ہے وہ اسے شرک کی تردید کرنا کہ بھئی شرک ظلم عظیم ہے، بیٹا شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تم جلا دیے جاؤ، تم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بدلے اگر کوئی آپ کے ٹکڑے کرتا ہے یا آپ کو جلا دیتا ہے وہ بہتر ہے، شرک نہیں کرنا۔ حالانکہ وہ دیکھیں مختلف ہمیں روایات ملتی ہیں، ایسا ہے کہ اگر آپ کو جان کی پڑی ہے تو ایسی اجازت ہے کہ آپ با دل ناخواستہ آپ تھوڑا سا مطلب کسی کی، کیونکہ جو عمار بن یاسر تھے انہوں نے اتنا ظلم، وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا اسلام کی پہلی شہیدہ سمیہ تھیں، ان کے ہسبینڈ جو تھے یاسر تھے، وہ یہ پہلے شہید ہیں اسلام کے، ان کے بیٹے تھے عمار بن یاسر، تو ان پہ بھی بہت ظلم کیا گیا تھا، بہت ظلم کیا گیا تھا کہ ان کے منہ سے پھر کے کہ تم مانو کہ رسول اللہ جو ہیں ان پر تم ایمان نہیں رکھتے، تم اللہ کو ایک نہیں مانتے، تو انہوں نے کچھ ایسے کلمات کہہ دیے، تو پھر رسول اللہ کے پاس وہ حاضر ہوئے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم نے دل سے نہیں کہا، مجبور تھے کہ جان کے دشمن ان کے ہو گئے تھے سارے، ظلم اتنا کر رہے تھے، لیکن بعد میں انہیں بہت اس کی تکلیف بھی تھی، تو اس کی اجازت بھی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ کمپرومائز نہیں۔ آپ کو پتہ ہے زمین سے لے کے آسمان تک اگر گناہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے، ایسا بھی جہنمی جس میں ایمان تھا جو مشرک نہیں تھا وہ راکھ بن جائے گا، اس کو بھی جنت کی نہر کے پاس ڈالا جائے گا، اور وہ بھی اس کا جسم اگائے گا، ہمیں حدیث ملتی ہے اس کا جسم جب اس پہ پانی ڈالا جائے گا تو اس کا جسم اگائے گا جیسے کوئی پودا اگاتا ہے، اور وہ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ جنت میں جائے گا، صرف اس لیے کہ اس کا عقیدے میں شرک نہیں تھا۔ لیکن جو مشرک ہے نا، جو دائرہ اسلام سے ہی باہر چلا گیا، جس نے اللہ کے ساتھ ہی شرک کر دیا، پھر اس کی نجات نہیں ہے۔ باقی ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے، اگر بندے کے ساتھ کوئی حق تلفی ہے، کوئی معاملات ہے، تو بندے سے معافی مانگ لے، وہ معاف کر سکتا ہے، آپ کے معافی مانگے بغیر بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے کرانے کی توفیق دے، بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے، شرک کی معافی اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو الہ ماننا، اور کیا ہوتا ہے شرک؟ حق میں کمی کرنا،
ہاں وہ تو ظلم ہے، اللہ کے حق میں کمی، اللہ کی بات ماننے کی بجائے کسی اور کی بات مان لی. ہاں یہ تو حق میں کمی ہو گئی. اور کیا ہوتا ہے شرک؟ شرک صرف ذات میں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ نے کسی کو سجدہ کر دیا، یا آپ نے کسی کو رب مان لیا، جیسے کہ نان مسلمس کرتے ہیں، جو آپ کہہ لیں کہ جن کے ریلیجن میں، جن کے مذہب میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے ہیں، وہ تو ہوتے ہی ہیں مشرک، ٹھیک ہے، تو شرک کرتے ہی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ بھی شرک ہے. اللہ کی اگر صفات میں آپ نے شریک ٹھہرایا تو وہ بھی شرک ہے. اللہ تعالیٰ، ہاں، جو محبت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو ہم نے کیا سمجھا تھا؟ رب کے 5 معنی ہیں. کیا معنی تھے وہ؟ مالک، سید، مالک اور سید تو کر لینا، ایک بادشاہ اور ایک سردار، ٹھیک ہے. اور قیم، قائم رکھنے والا، قائم، خود بھی قائم ہے. اور مربی، مربی کیا ہوتا ہے؟ نشو نما دینے والا، اللہ تعالیٰ ہی نشو نما دیتے ہیں. اور ایک اور بھی تھا جو بھی ہم نے پڑھا، منم، منم، ٹھیک ہے، نعمتیں دینے والا. اب ان ساری چیزوں میں اگر آپ نے کچھ بھی کہہ دیا نا، یہ مجھے انعام، یہ مجھے اولاد نا، وہاں سے ادھر میں گئی تھی، میں نے منت مانگی تھی تو مجھے اولاد ملی تھی. آپ نے کوئی بھی صفت اللہ کی، اولاد اللہ کی طرف سے، بارش اللہ کی طرف سے، تقدیر اللہ کی، کسی میں بھی آپ نے کہہ دی یہ اس وجہ سے ہوا تھا، تو وہ شرک ہی ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے عملی شرک، ایک ہوتا ہے اعتقادی. ٹھیک ہے وہ اعتقادی نہیں، آپ عقیدہ آپ کا یہ کہ اللہ ایک ہے، لیکن آپ کے عمل میں ایسی گڑبڑیں ہیں کہ وہ شرکیہ چیزیں ہیں، تو وہ بھی شرک ہی ہے. اس سے بھی بچنا ہے. ریاکاری کیا ہے؟ شرک اصغر، شرک خفی، وہ بھی شرک ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا تھا، عمل کیا کس کے لیے؟ انسان کے لیے. یہ سب کچھ شرک ہی ہے. ٹھیک ہے. ریاکاری شرک ہے. اس کے علاوہ بہت سے ایسے گناہ جو ہیں ان کے بارے میں تذکرہ آتا ہے، جو یہ کرتا ہے اس میں ایمان نہیں ہوتا. چوری کرنے والے کا ایمان نہیں ہوتا جب وہ چوری کرتا ہے. زنا کرنے والا کا ایمان نہیں ہوتا جب وہ زنا کرتا ہے. جس کا ہمسایہ اس سے راضی نہیں تو وہ مومن نہیں. بہت سی ایسی چیزیں جس سے ایمان چلا جاتا ہے. ہاں لوگ، یہ اللہ کے حق میں کمی ہے. یہ اللہ کے حق میں کمی ضرور ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہے. اچھا تو یہ ساری شرک کی فارم ہے جس سے کیا ہے بچنے کی ہدایت کی حکیم لقمان نے، کہ نہ تم شرک کرو، شرک ظلم عظیم ہے. اچھا اس کے علاوہ ووصینا، اب شرک اللہ تعالیٰ کا حق پورا دینے کے بعد جس حق کی بات کی گئی ہے، یہ آپ نے غور سے سنا کہ کس کے حق کی بات کی گئی ہے. ووصینا الانسان، اور تاکید کی ہم نے انسان کو، بالوالدیہ، بوالدیہ، ساتھ اپنے والدین کے احسان کی. احسان کی جو ہے یہ بریکٹ میں لکھ لیں، کیونکہ والدین کے ساتھ نصیحت کی گئی انسان کو، والدین کے ساتھ احسان کی نصیحت کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. حملت ہوں، اٹھایا اس کو، امہ، اس کی ماں نے، وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے، وفصالہ، اور چھڑانا ہوا اس کا. فصلہ ہوتا ہے الگ الگ کرنا، چھڑانا، یہ دودھ چھڑانے کی بات ہے. ٹھیک ہے. فی عامین، 2 سال میں. عام ہوتا ہے سال، عامین تسنیہ کا صیغہ ہے، 2 سال. انشکر، کہ شکر کرو، لی ولی والدیک، میرا اور اپنے والدین کا. اللہ تعالیٰ نے اپنی شکر گزاری کے ساتھ اب کس کی شکر گزاری کا حکم دیا؟ والدین کی. الی المصیر، طرف میرے ہی لوٹنا ہے. اب اس میں کیا سمجھ آئی آپ کو بات؟ مکہ کا سینیریو ایسا تھا کہ اس میں والدین ہی اپنے بچوں کے دشمن ہو گئے جب بچے اسلام میں چلے گئے. ٹھیک ہے. جب آپ علم سیکھیں گے نا دین کا، میں بھی اب اپنے ہی والدین میں کوئی نقص نکالنا شروع، آپ ایسے بولتی ہیں نا آپ غلط کرتی ہیں، آپ ایسے کرتی ہیں نا آپ غلط کرتی ہیں، آپ یہ کرتی ہیں آپ غلط کرتی ہیں. تو یہ مومنوں کی کیسی زبردست ٹریننگ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. والدین کی جو والدین کی شکر گزاری کرنی ہے، ان کی قربانی بتائی گئی ہے کہ تمہاری ماں نے، اور اس میں بھی والدین میں سے اسپیشلی ماں کو الگ سے مینشن کیا گیا. پہلے والدین کا ذکر ہے، پھر ماں کا ذکر ہے. دیکھیں مصعب بن عمیر تھے، اتنے وہ ویل آف تھے کہ وہ جہاں سے گزرتے تھے نا تو لوگ پہچان جاتے تھے مصعب بن عمیر گزرے ہیں. ان کی خوشبو اتنے اعلیٰ پائے کی ہوتی تھی. تو جب اس دنیا سے گئے تھے، میں نے ان کا واقعہ بتایا ہوا ہے پہلے بھی، تو کیا تھا، غزوہ احد میں وہ شہید ہوئے تھے. رسول اللہ سے ان کی مشابہت بہت تھی، اور انہی کے شہادت پہ افواہ پھیلی تھی رسول اللہ شہید ہو گئے. تو کیا تھا، جب سر ڈھکتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھکتے تو سر ننگا ہوتا، کفن بھی پورا نہیں تھا. اس حالت میں گئے تھے اس دنیا سے، اور پھر پیر پہ گھاس ڈالی گئی تھی. حضرت حمزہ کے بھی ایسے ہی ہوا تھا رضی اللہ عنہ. ان کے چچا بھی غزوہ احد میں ہی شہید ہوئے تھے.
ان کا بھی ایسے ہی کیا گیا تھا. تو ان کے والدین نے ان کا خرچ سب چیزیں بند کر دی تھیں. ان کی اسکن ایسے اترنا شروع ہو گئی تھی جیسے سانپ کی کینچری. سانپ اپنی اسکن شیڈ کرتا ہے, آپ کو پتہ ہے. تو کہتے ہیں ان کی اسکن ایسے اترنا شروع ہو گئی تھی جیسے سانپ کی کینچری. یہ لیک آف نیوٹرینٹس کی وجہ سے انہیں بھوکا پیاسا رکھتے تھے. تو ایسے ہوتا تھا. سعد بن ابی وقاص کی والدہ, یہ ٹین ایجر تھے, 18-19 سال کے تھے سعد بن ابی وقاص, کیونکہ اشرا مبشرہ میں سے ہیں نا, وہ سابقون الاولون میں سے ہیں, شروع میں اسلام لے کے آئے ہیں. تو یہ بالکل ٹین ایجر. ان کی ماں نے انہیں بڑی محنت سے پالا تھا, لیکن وہ اسلام نہیں لائیں. تو وہ جب تکلیف میں ہوتی تھی, انہیں بہت تکلیف ہوتی تھی کہ ماں کو ہی دیکھا, بیوہ تھی انہوں نے بڑی محنت سے اپنے بچے کو پالا تھا, اور وہ جی ان کا دین چھوڑ بیٹھا, ان کا مذہب چھوڑ بیٹھا, دین اسلام میں چلا گیا. تو بھوکھی رہتی تھی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک سعد اپنا دین نہیں چھوڑے گا. تو ان کے بارے میں پھر اگلی آیت آئی تھی, وہ ہم اس کے بعد پڑھیں گے. تو بہرحال ایسا سینیریو تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ایک بار اسماء بنت ابی بکر, ان کی والدہ نہ آئی مدینہ, تو انہیں کچھ ضرورت کے لیے آئی, انہیں کچھ مدد چاہیے تھی اسماء بنت ابی بکر سے. تو وہ رسول اللہ کے پاس, وہ مشرکہ تھی. حضرت عائشہ اور یہ سگی بہنیں, مطلب یہ سوتیلی بہنیں تھیں, ان کی والدہ الگ الگ ہیں. حضرت عائشہ کی رومان ہے, ٹھیک ہے. رومان وہ مومنہ تھیں, وہ تو ان کے نکاح میں ہی رہی تھیں. اور پھر ان کا جو انتقال بھی میرے حال میں فتح مکہ سے تھوڑی بات, مطلب ان کا انتقال کا بھی یہ ڈیوریشن یہی ہے, مدنی دور میں ہی ان کا انتقال ہوا تھا. تو وہ مومنہ تھی. لیکن اسماء بنت ابی بکر جو تھی نا, ان کی والدہ نے ہی مسلمان نہیں تھی, انہیں پھر چھوڑ دیا تھا ابو بکر صدیق نے, کیونکہ کافر اور مشرکہ, کافر جو مشرکہ ہے وہ تو پھر مومن کے نکاح میں نہیں رہ سکتی. تو وہ مشرکہ تھیں. جب ان کی مدد کے لیے پوچھا تو انہوں نے کہا میں پہلے رسول اللہ سے پوچھوں. تو انہوں نے, رسول اللہ نے انہیں کیا کہا, سلی امہ کی, اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو, حسن سلوک کرو. تو مشرک والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک ہے. اب والدہ کا الگ سے مینشن کیا گیا کہ وہنن علی وہن, اس نے کمزوری پہ کمزوری سہتے ہوئے تمہارا بوجھ اٹھایا. بوجھ اٹھانا کیا ہوتا ہے, حملت ادھر یوز کیا, اردو میں بھی یہ حمل ورڈ یوز کیا جاتا ہے پریگنینسی کے دوران. اس میں اب دیکھیں, ایک وہ تو وزن تو ہے ہی جو آپ نے کیری کیا ہوا ہے, لیکن کمزوری پہ کمزوری, آپ کے اپنے نیوٹرینٹس, کبھی کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے, کبھی آئرن کی کمی ہو رہی ہے, کبھی کون سی کمیاں ہو رہی ہوتی ہیں عورت کو. تو وہ کمزوری پہ کمزوری سہ کر تو وہ اپنے بچے کو کیری کرتی ہے. اور پھر دنیا میں لانا وہ ایک الگ پروسیجر ہے, وہ بھی بہت بڑا پروسیجر ہے. اور اسی ماں کا ایسی 3 درجے وہ اوپر نہیں ہے والد سے, اس کی مشقت زیادہ, اس کی تکلیف زیادہ, پھر تربیت میں اس کا رول زیادہ. تو اس نے کمزوری پہ کمزوری سہی. پھر جب دنیا میں آئی تو دودھ چھڑانا ہوا اس کا 2 سال میں. 2 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں, پہلے بھی چھڑا سکتے ہیں, یہ کوئی فرض کے درجے پہ نہیں ہے چیز, لیکن 2 سال تک جو تو پھر کتنی کمزوری سی. اس کے دوران بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر منتھ کے بعد کمپوزیشن جو یہ جو ملک کی ہے وہ چینج ہوتی ہے, وہ بچے کی نیڈ کے حساب سے ہو جاتی ہے. جو بالکل 2 سال کا بچہ پی لے رہا ہوتا ہے, وہ بالکل دودھ کی کمپوزیشن وہ نہیں ہوتی جو 1 مہینے کے بچے کو چاہیے ہوتی ہے, اس کی شکل میں بھی فرق آ جاتا ہے. تو کتنا کیلشیم اسے چاہیے تھا, اور کتنا پھر ماں سے وہ نکل رہا ہے, کیا کیا نیوٹرینٹس وہاں سے نکل رہے ہیں. تو کمزوری پہ کمزوری سے وہ اس لیے کہ جو بغیر عذر کے ہے. اب کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ڈیورس ہو جاتی ہے اسی پروسیجر میں, ہاں وہ عذر, بغیر عذر کے تو ظاہر ہے, بغیر عذر کے تو میرا ہے ماں چھڑائے گی بھی نہیں. لیکن اگر اس کے پاس کوئی, اگر وہ اس کا پھر اجرت لینا چاہ رہی ہے تو وہ والد کو وہ بھی دینا پڑے گی. کچھ ایسے کیسز ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال دودھ چھڑانا ہوا اس کا 2 سال میں, ٹھیک ہے. فرض اس لیے کہہ رہی ہوں نہیں ہے کیونکہ جو فرض ہے اس کی اجرت نہیں آپ لے سکتے, لیکن اس کی آپ لے سکتے ہیں, لے بھی سکتے ہیں. نفقہ بچے کا, بیوی کا, مرد پہ ہی فرض ہے, لیکن یہ ایک بچے کا ایک ویسے حق ضرور ہے, ایک فطری حق ضرور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے, آپ کو پتہ ہے وہ امام کون سے ہیں, ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ جب اسے کوئی چیز لی جاتی ہے نا, تو اس سے بہتر عطا کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ جب وہ جو امبیلیکل کارڈ ہوتی ہے جس سے بچہ اپنی خوراک لے رہا ہوتا ہے, جب وہ لی جاتی ہے تو 2 راستے کھولے جاتے ہیں. وہ جو 2 راستے ہیں وہ کیا ہیں, وہ یہی ہے جو ماں سے انسان کو اس کی جو مدر فیڈ ہے, پھر جب وہ لے لیا جاتا ہے تو پھر 4 راستے کھول دیے جاتے ہیں. اب وہ 4 راستے کون سے ہیں, وہ ایک تو پانی ہے,
اور ایک دودھ ہے جو ہم ویسے دنیا کے اسباب سے لیتے ہیں، گائے کا ہو گیا، بکری کا ہو گیا، پھر گوشت کی فارمز ہیں، اور پھر سبزیاں وغیرہ ہیں، تو چار. اور جب یہ راستے بند کر دیے جاتے ہیں تو 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اور وہ جنت کے دروازے ہیں. اب جس انسان نے یہ چار، جب ان چار ریسورسز پہ تھا اور اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کے مطابق خرچ نہیں کیا، تو پھر اس کے لیے وہ دروازے نہیں کھلیں گے. لیکن یہ اللہ کا انسان پر احسان ہے کہ وہ اسے جب کوئی چیز لیتا ہے نا تو اسے بہتر عطا کرتا ہے. یہ کسی امام کا قول ہے جو میں نے آپ کو بتایا، ان کا میرے خیال میں امام ابن قیم، ہاں امام ابن قیم کا یہ قول ہے الفوائد سے. ٹھیک ہے. اچھا، تو بہرحال ماں کا الگ سے مینشن کیا گیا اس کی شکر گزاری انسان میں پیدا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور ماں مشرک ہے یا نہیں ہے، اس کی تعظیم، اس سے صلہ رحمی کرنا اور اس کی شکر گزاری کرنا ہر انسان کے لیے. ٹھیک ہے، سب نے کرنی ہے. اب جیسے سعد بن نبی وقاص کی جو والدہ تھی وہ کہتی تھیں کہ یہ جب تک دین نہیں چھوڑے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی. پہلے بتایا گیا کہ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے بعد بتایا گیا کہ وہ ان جاہداک، اور اگر دونوں کوشش کریں تمہارے ساتھ، علی اس پر، ان تشرکا کہ تم شریک کرو، یعنی کہ تم شرک کرو، بھی میرے ساتھ، ما لیسا اسے جو نہیں، لکا تمہیں بھی علم جس کا کوئی علم، یعنی اس کی کوئی علم، کوئی دلیل اللہ نے اتاری نہیں. ایسی چیز اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ شرک کرو، فلا تطعہما تو نہ تم اطاعت کرو، ہما ان دونوں کی، ماں باپ دونوں کی بات ہے، وصاحبہما اور ساتھ رہو ان دونوں کے، فی دنیا دنیا میں، معروف بھلے طریقے سے. اب اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا. سعد بن نبی وقاص کہتے ہیں جو 15 آیت ہے یہ میرے لیے نازل ہوئی تھی، کیونکہ ان کا کیس ایسا کرٹیکل تھا کہ والدہ کھاتی بھی نہیں تھی اور وہ مشرکہ بھی تھیں اور وہ انہیں بھی دین سے روکتی تھی، لیکن اللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور پھر واتبع، پھر پیروی کس کی کرنی ہے، اور پیروی کرو سبیلا راستے کی، من انابا الی اس کے جو رجوع کرے میری طرف، ایسے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف آتا ہے. ٹھیک ہے. ثم پھر الیہ طرف میرے ہی مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، فانبئکم پھر میں بتاؤں گا تمہیں، بما وہ جو کنتم تھے تم تعملون تم عمل کرتے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی شکر گزاری کے بعد والدین کا ذکر کیا، ان کی شکر گزاری کرنی ہے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے. والدہ کا جو مشقت ہے نا وہ باپ سے بھی زیادہ ہے، اس کا الگ سے مینشن کیا. اس نے تمہیں اٹھایا، اس نے تمہیں دودھ پلایا، پھر اس کی الگ سے جو تربیت میں جو مشقت ہے وہ بھی عورت کی زیادہ ہوتی ہے، والدہ کی زیادہ ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اگر وہ بھی تمہیں شرک کا کہتے ہیں نا، دیکھیں وبالوالدین احسانا، یہ بھی آپ قرآن کی مشہور آیت کا یہ فریز ہے، وہ آپ لوگ کو سب کو پتہ ہے. کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ والدین کی پیروی کرو، ہمیشہ کیا کہا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کرنے کی بات ہے، کہیں پہ والدین کی پیروی کی بات نہیں ہے. تو اس سے سمجھ کے آتی ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے. انسانوں میں سب سے زیادہ جو حق ہے نا وہ والدین کا ہے، اور انسانوں میں رشتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے نا وہ بھی والدین ہے. جیسے دنیا کی نعمتوں میں کہتی ہوں صحت سب سے بڑی نعمت ہے، دین کی نعمت میں ایمان، اور رشتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے، رشتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے، والدین. آپ کو پتہ ہے والدین کے لیے آپ نے بھی یہ جو کتاب حسن اخلاق بک پڑھی ہے، اس میں آپ نے نرمی میں ایک آیت پڑھی ہے. وہ آیت کیا تھی، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ سورہ شعراء کی آیت ہے 215. ٹھیک ہے، کہ اے اہل ایمان میں سے جو اور اہل ایمان میں سے جو تمہاری پیروی کریں ان کے لیے اپنا بازو جھکا دیں. یہ رسول اللہ کو کہا گیا ہے کہ جو پیروی کرتے ہیں نا آپ کی، تو ان کے لیے پھر آپ کو نرمی اختیار کرنی چاہیے، انہیں تھوڑا سا ان سے نرمی کریں، کوئی ان سے غلطی کوتاہی ان کی معاف کریں. ٹھیک ہے. لیکن جب یہ جو وقف جناح کا ہے نا، یہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ قرآن میں بہت سے محاورات یوز کیے گئے ہیں. جیسے رجم بالغیب ایک محاورہ ہے، جیسے قرۃ اعین ایک محاورہ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ ایک محاورہ ہے. ٹھیک ہے. مصیبت سے نجات دینا اس میں آتا ہے. ہم نے جب قرۃ اعین پڑھا تھا، کس میں پڑھا تھا ہم نے، سورہ سجدہ میں پڑھا کہ تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چھپایا گیا کوئی نفس نہیں جانتا. یہی پڑھا تھا نا. وہ ہم دعا بھی پڑھتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ٹھیک ہے. تو آنکھوں، یہ سارے محاورے ہیں. وقف جناح کا یہ بھی محاورہ ہے. جب یہ مومنوں کے لیے یوز کیا گیا نا کہ مومنوں کے لیے آپ نرمی کریں، صرف اتنا ہی آیا وقف جناح کا.
اپنا پہلو جھکا لیں، اپنے بازو کو جھکا لیں، یعنی ان پہ نرمی کریں. لیکن جب قرآن میں والدین کے لیے یہ آیا نا تو اس میں آیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ ذُلًّا مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنا بازو جھکا لو ذل کے ساتھ. ذل کیا ہوتی ہے؟ ذلیل بھی اسی سے نکلا ہے. اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو عاجزی کہ آپ اس کے سامنے جھک جائیں، ایک ہوتی ہے کمزوری. ٹھیک ہے، اب اس آیت میں نہیں تھا یہ ذلہ، لیکن والدین کے لیے آیا. پتہ ہے کیوں؟ عاجزی تو کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ پر جھکانے کا مطلب یہ ہے نرمی. رسول اللہ نے صحابہ کے ساتھ عاجزی نہیں کرنی، صحابہ کو ان کے سامنے عاجزی کرنا تھی. ٹھیک ہے، رسول اللہ ان کے سامنے کمزور نہیں تھے، وہ صحابہ کی کمزوریاں انہیں بتاتے تھے. لیکن اولاد کے لیے آیا ہے کہ تم عاجز بن کے رہو، ان کے سامنے جھک کے رہو. اور کمزور بھی ایک وقت میں اولاد نہیں رہتی. کمزور بھی ایک وقت میں اولاد نہیں رہتی، وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے، والدین کمزور ہو جاتے ہیں فزیکلی. تو پتہ ہے کیا کیا ہے؟ من الرحمہ، تم اپنا پہلو جھکا لو عاجزی کے ساتھ، رحمت سے. یعنی کہ تم کمزور ہو تو نہیں، لیکن تم نے ان پہ رحم کرتے ہوئے ان پہ کمزوری شو کرنی ہے. ہو نہیں تم کمزور، لیکن تم نے کمزوری شو کرنی ہے. والدین کے لیے نا یہ ذلہ ورڈ یوز کیا گیا، کیونکہ انسان کمزور ہوتا نہیں ہے، لیکن اسے والدین کے سامنے ایسے ہی شو کرنا ہوتا ہے جیسے میں کمزور ہوں. آپ کے سامنے ہوتا نہیں ہے. کبھی کبھی آپ عقیدے کے لحاظ سے والدین سے اسٹرانگ ہوں گے، کبھی آپ فزیکلی والدین سے اسٹرانگ ہوں گے، کبھی آپ اپنے ڈیسیژن میں والدین سے اسٹرانگ ہوں گے. لیکن جب والدین کچھ کہتے ہیں تو آپ شو کریں جی میں آپ کی سن رہا ہوں، جی ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں آپ. جو میں نے یہ خود دیکھا کہ جو والدین کی ہاں میں ہاں ملانے والے بچے ہوتے ہیں نا، پیرنٹس ان سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور وہ ہاں میں ہاں ملا کے یقین کریں وہ اپنی بات منوا بھی لیتے ہیں. لیکن جو والدین کے سامنے تن کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک تو والدین کو ایسے اولاد اچھی بھی نہیں لگتی، اور وہ اپنی بات پھر بھی منوا بھی نہیں سکتے. تو والدین کے سامنے ایک طریقہ بتایا گیا آپ کو کہ آپ نے رحمت کے ساتھ جھکے رہنا ہے. آپ نہیں ہے کمزور، لیکن جھکے رہنا ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے نرمی کرو، ان سے نرمی کرو. ہاں اگر یہ جو نرمی ہے، دیکھیں اطاعت جو ہے نا وہ ہمیشہ حق کی ہوگی. ٹھیک ہے، منکرات پہ اطاعت نہیں ہوتی، معروف پہ اطاعت ہوتی ہے. ان کے ساتھ حسن سلوک معروف طریقے سے کرنا ہے، لیکن ان کی اطاعت نہیں معروف طریقے سے کرنی. اطاعت ان کی کہیں پہ اطاعت کا ذکر نہیں ہے. ان سے اچھے سلوک کا، ان پہ احسان کا، ان سے نرمی کا، ان کی شکر گزاری کا، یہ سارے ہمیں احکامات ملتے ہیں. اچھا، اب یہ جو والدین تھے یہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ، سب سے زیادہ امپورٹنٹ، سب سے زیادہ قیمتی. باقی کسی انسان کی اطاعت کرنی ہے پھر اگر وہ دین پہ نہیں چلاتا؟ اگر کوئی دین پہ نہیں چلاتا اس کی اطاعت نہیں کرنی. کوئی دین پہ چلاتا ہے وہ کوئی بھی اس کی آپ اطاعت کر سکتے ہیں. لیکن جو دین پہ نہیں چلاتا، جو آپ کو شرک کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ کوئی ٹیچر ہے، وہ کوئی بہت بزرگ شخص ہے، وہ کوئی فلسفہ ہے، وہ کوئی آئیڈیالوجی ہے، وہ کوئی انسان ہے، وہ کوئی ادارہ ہے، وہ کوئی پروگرام ہے، وہ کوئی سوشل میڈیا، کوئی ایسا سورس ہے جو آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹاتا ہے، وہ آپ کو شرک کی طرف لے کے جاتا ہے، کسی کی بھی پیروی نہیں کرنی. جب والدین کی نہیں کرنی تو اور کون رہ گیا؟ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہی اس آیت کا مقصد ہے کہ اگر وہ تمہیں شرک کی طرف لائیں اس میں کوشش کریں، تو پھر جس کی کوئی دلیل، کوئی علم اللہ نے اتارا ہی نہیں، کوئی دلیل ہے شرک کی؟ کوئی دلیل ہی نہیں اللہ نے اتاری. اللہ ایک ہے، اس کی دلیل تو پورے قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ یہ پہاڑ کس نے بنایا. وہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا کہ اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے. تو اس نے ایک آدمی کو مار دی، کہتے اچھا پھر تم مغرب سے سورج نکال لو. ہے کوئی دلیل؟ نہیں ہے کسی کے پاس کوئی دلیل. تو جس کی کوئی دلیل نہیں اتاری اس کی پیروی نہیں کرنی. لیکن اس دنیا میں ان کے ساتھ آپ نے بھلے طریقے سے، میں نے آپ کو مثالیں دے دی ہیں کہ مشرک والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں. دنیا میں آپ ان کے ساتھ یہ نیکی کر سکتے ہیں اگر کسی کا مشرک والدین ہیں کہ آپ اسے بار بار حق کی نصیحت کریں کہ شاید وہ اسلام لے آئے. دنیا میں آپ ہدایت انہیں دے سکتے ہیں، ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ شرک پہ دنیا سے چلے گئے تو آپ ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا کہ آزر کے لیے دعا نہیں کرنی، رسول اللہ کو روک دیا کہ ابو طالب کے لیے نہیں کرنی. ٹھیک ہے، تو بخشش کی دعا نہیں. ہاں دنیا میں رہتے، ان کی زندگی میں رہتے انہیں اسلام کی طرف لے آئیں. میں نے بہت سے ایسے لوگوں کی انٹرویوز دیکھے کہ جن کے جو خود اسلام لے آئے پیرنٹس مشرک تھے، اور وہ اتنی تکلیف میں رہتے تھے کہ اگر یہ اسی حالت میں چلے گئے ہم ان کے لیے دعا نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، اچھا تو پھر اور پیروی کرو راستے کی اس کے جو رجوع کرے میری طرف، جو میری طرف لے کے ہے اس کی پیروی کرو. کسی کو امیر چننے کے لیے اس کا کرائٹیریا اسلام نے یہی دیا کہ وہ تمہیں دین میں چلانے والا ہو. کوئی اچھا جو بادشاہ ہے یا جو اچھا لیڈر ہے اس کی صرف یہی ہے کہ وہ دین پہ چلانے والا ہو.
اگر وہ آپ کو دین کی راہ سے روکتا ہے، کہتا نہیں یہ مشکل ہے، وہ آپ کو تعویلیں بتاتا ہے، تو پھر اس کی وہ وہ کیسا لیڈر ہوا جو آپ کو دین پہ نہیں چلا رہا، اس کی اطاعت آپ پہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ دین پہ چلا رہا ہے تو پھر وہ حدیث میں آتا ہے نا، اگر کوئی نک کٹا حبشی غلام بھی تم پر امیر بنایا جائے تو تم پر فرض ہے تم اس کی اطاعت کرو. وہ امیر ہے کہ اس کی تم نے ذات پات نہیں دیکھنی، جو دین پہ چلاتا ہے، دین پہ چلانے والے کی پیروی کرنی ہے. پھر طرف میرے ہی لوٹنا ہے تمہارا. پھر میں تمہیں بتاؤں گا وہ جو تھے تم عمل کرتے. کیوں اس کی پیروی کرنی ہے؟ کیونکہ تم نے میری طرف آنا ہے. ہم نے ہر چیز کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم کیا کر کے آئے ہو، کس کو فالو کر کے آئے ہو، کس کے لیے عمل کر کے آئے ہو. میرے لیے عمل کیا تھا، دنیا والوں کے لیے کیا تھا، اپنے فائدوں کے لیے کیا تھا، دین کی سربلندی کے لیے کیا تھا، کس کے لیے عمل کیا تھا. وہ سارے عمل ہم نے جا کے اللہ کو بتانے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. جب آپ نے جس ادارے میں پیپر دینا ہے تو آپ اسی کا کرائٹیریا فالو کریں گی نا. پیپر آپ نے گجرانوالہ بورڈ کا دینا ہے اور فالو آپ کر رہے ہیں، کورس آپ اسٹڈی کر رہے ہیں کسی اور بورڈ کا، لاہور بورڈ کا. ایسے تو نہیں ہوتا. آپ نے جہاں پیپر دینا ہے آپ اسی کا کرائٹیریا فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے اللہ کے ہاں پیپر دینا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا سیٹ کیا ہم اسی کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے. تو پھر میں بتاؤں گا تمہیں وہ جو تھے تم عمل کرتے. باقی جو نصیحتیں انشاءاللہ وہ نیکسٹ لیکچر میں ہوں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.